حق سے نکلا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں حقیقت وہ بھی اسی سے ہے, جس کو ہم کہتے ہیں حقائق وہ بھی اسی سے. آپ دیکھیں نا, ایک لفظ اللہ نے استعمال کیا حق, اس نے انسانی زندگی میں کس قدر سچائیاں بھر دی. بدلے میں اللہ نے استعمال کیا باطل, غیر سچائیاں. جو سچائی نہیں ہے وہ باطل ہے, جو سچائی ہے وہ حق ہے, وہ حقیقت ہے, وہ حقائق ہے, وہ تحقیق ہے. اور جو سچائی نہیں ہے, جو اور اس کے ساتھ اللہ نے وارن کی ہے ہمیں کہ ہم زندگی کے معاملات میں سچائیاں اور غیر سچائیاں دونوں کو ملا کر مت پیش کریں. یہ کرتی رہی ہیں قومیں, جیوز کی بھی یہ کرتی رہی ہیں, بہت سی قومیں. ہم جب کہتے ہیں نا رائے صاحب, ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ادیان مسخ ہو گئے, مذاہب بن گئے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سچائیاں تھیں, ان کو غیر سچائیوں میں شامل کر کے انہوں نے اللہ سے منسلک کر کے بات کو پیش کر دیا. جب انسانوں نے اس پر عمل کیا تو نتائج بہت برے نکلے, تو لوگ مذاہب سے, لوگ ادیان سے متنفر ہونے لگے. لوگ کہنے لگے کہ یہ تو وہ نتائج ہی نہیں نکل رہے جو اللہ کہہ رہا ہے, کیونکہ انہیں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جو کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے یہ تو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے. دیکھیے نا, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اگر آپ فلاں جگہ نہیں جائیں گے, فلاں کام نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے, تو یہ تو وہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. اللہ نے تو سچائی, اللہ نے تو یہ حکم دیا ہی نہیں ہے, پر اس نے اللہ سے منسلک کر دیا. بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے. جس نے ہمارا حساب لینا ہے اللہ نے, اس نے تو وہ کہا ہی نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بیٹیاں ہیں, بیٹے ہیں, اور جن کے دماغ سوچنے والے ہیں, جو آپ جیسے, وہ پہلا سوال کرتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس پر ہم نے عمل کر کے دیکھا ہے, نتائج ہمارے تو بہت برے نکلے ہیں, ہمیں تو زندگی درست نہیں لگ رہی ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہم نکل جائیں, ہم دین کو ہی چھوڑ دیتے ہیں. راجہ صاحب, بہت سے لوگوں نے ایسے کیا نا. یہ قائدم یونیورسٹی سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو پی ایچ ڈی کر رہے تھے, تو ان کا پہلا سوال ہی یہی تھا کہ قرآن کریم کے یہ تضادات ہیں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان تضادات کے اوپر عمل کریں. جو وہ بات کہہ رہے تھے وہ تراجم کی بنیاد پر کہہ رہے تھے, لیکن جب ہم نے وہ عربی دیکھی جو اللہ نے نازل کی تھی تو وہ بالکل مختلف تھی, ان کے معنی وہ نہیں تھے. مثال کے طور پر رائے صاحب, ایک آیت کریمہ ہے نا جو جس میں یہ عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ عمومی طور پر کیا جاتا ہے کہ اے محمد, ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. بہت ہم سوال پیدا ہوتا ہے, ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو سوال کرتی ہیں کہ جی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا انہوں نے بھی گناہ کیے تھے جو پچھلے گناہ معاف کر دیے, تو وہ جو پچھلے گناہ کیے تھے وہ کیا تھے, اور جو ابھی گناہ نہیں کیے تو اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا, تو اللہ کا عدل کدھر گیا پھر؟ عدل جو ہے, ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ ہر عمل کا نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا, تو ہے بھی نبی اور ہے بھی آخری نبی, تو کون سے گناہ ہیں؟ آپ کوئی بھی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, تقریباً یہ کیا ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے نبی, ہم نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. حالانکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر, اس کا مطلب اس کانٹیکسٹ میں یہ نہیں ہے. جو اس کا مطلب ہے وہاں پر, جس کا مطلب یہ گناہ کرتے ہیں, اس جگہ پر اس کا کانٹیکسٹ ہی یہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے آگے یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی, آپ کو ان سے نجات عطا کر دی. وہاں پر اس کا مطلب, یہاں پر مطلب یہ ہے کہ اے نبی, جو مصیبتیں, جو پریشانیاں آپ کے پیچھے لگی ہوئی تھیں, ہم نے انہیں ختم کر دیا, اور زندگی کے اس مرحلے میں آ گئے ہو کہ جو مصیبتیں آنے والی ہیں اب وہ آپ کو تنگ نہیں کر سکیں گی, کیونکہ اب آپ اس فتح پر پہنچ گئے ہو جو ہم نے کھول کر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اب آپ میں وہ مرحلہ آ گیا ہے جہاں اب آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. مطلب تو یہ بنتا تھا اس کا, اور اس کا مطلب یہ بنا دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا ہماری جو بیٹے ہیں, جیسے بیٹیاں ہیں,
ان کا پہلا سوال ہی یہ آیا کہ ایسا کیوں کہا ہے اللہ نے؟ مگر اتنی سی بات ہی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں ان کا ہمارے بزرگوں نے بھی ترجمہ کیا، میرا یہ خیال ہے کہ یا تو ان کو فرصت نہ مل سکی اتنی مزید تحقیق کرنے کی، یا ان کی توجہ اس طرف نہیں جا سکی ہوگی، تاکہ اللہ نے جو الفاظ نازل کیے ان کو پورے کانٹیکس کے ساتھ سفٹ کر دیں، یعنی ان کو نکھار کر پیش کرتے، علیحدہ علیحدہ کرتے۔ میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم ایسی تحقیق پر مبنی ہو جو بالکل سچائیوں کے قریب ہو۔ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے قریب ہو، اور اگر اس کے قریب ہے، وحی کے قریب ہے، میرا یہ یقین ہے کہ پھر ہمارے بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ بڑی آرام سے قرآن کی طرف مائل ہوں گے، پھر انہیں زندگی اتنی آسان نظر آئے گی کہ جو عمومی طور پر زندگی ان کی مشکل ہے۔ میں نے تو یہی جانا ہے کہ جب ہم قرآن کی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو زندگی آسان سے آسان کر ہوتا ہے، جب قرآن سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری زندگی مشکل سے مشکل۔ اور میں یہ بات مکمل کرنے سے پہلے اسی بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے کہ قرآن کی سچائی سے نکل کر جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے وہ تو جھوٹ پر مبنی ہے، اسے ثابت کرنے کے لیے ہمیں ہزاروں راستے جھوٹ پر مبنی استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ایک سچائی کی طرف آ جائیں تو ہماری زندگی اس قدر خوبصورت ہوگی، اس قدر خوبصورت ہوگی، اس قدر مسرتوں سے بھری ہوگی۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہماری ہر بیٹی اور ہر بیٹا کہہ اٹھے گا کہ ہمیں واقعی اس دنیا میں داخل ہونا چاہیے جو قرآن کی